بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناانصافی، ظلم، زیادتی کا ایک ایسا کیس میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے اور جس کا تعلق انڈائریکٹلی پرائم منسٹر سے ہے اور جس کا ڈائریکٹ تعلق پرائم منسٹر کے کزن سے ہے، اور جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے یعنی کہ اسلام آباد کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اور پولیس ہے ان کی مدد سے جن کو ایک ان کی اپلیکیشن کے اوپر اللیگل طریقے سے ایک زمین الاٹ کی گئی، دی گئی زمین، جس کے مالک دراصل دوسرے لوگ تھے اور وہ غریب لوگ تھے، اور ان کے ساتھ کس طرح کی زور زبردستی کی گئی، کس طریقے سے مطلب ہے کہ پورے سسٹم کو جو چیکس ہیں، جو جس طریقے کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیے بغیر کس طریقے سے جلدی میں وہ زمین ساری کی ساری جتنی بھی ریکوائرڈ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کے کزن کے اور ان کی فیملی کے ممبرز کے حق میں ٹرانسفر کی گئی، انتقال کیے گئے، کاغذوں کے اوپر قبضہ دیا گیا، اور پھر کس طریقے سے جب ایک ایشو ریز ہوا اور اس کے اوپر وہاں پہ کچھ لوگوں کے گھر گرائے گئے، مطلب گھروں کی دیواریں گرائی گئیں، لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کی گئیں، اور کچھ لوگوں کو ایون بند بھی کیا گیا، تھانے میں بند بھی کیا گیا، جس میں ایک 17-18 سال کا بچہ جو فاسٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اس کو بھی بند کیا گیا۔ لیکن یہ سارا کچھ اللیگل طریقے سے ہوا، سب چیزیں لیکن جب کچھ سوشل میڈیا میں اور کچھ اخبارات میں جنرلی اس کے اوپر ویسے بلیک آؤٹ رہا، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جس وقت ریئلائزیشن ہوئی اور ایک شور ہوا تھوڑا سا دوسری سائڈ کی طرف سے، اور کچھ فیکٹس ایسے سامنے لائے گئے جو کہ انتظامیہ کی طرف یعنی حکومت جو ہے، سول انتظامیہ جو تھی یا ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان فیکٹس کو ایز سرٹن کریں، پہلے فیکٹس چیک کر لیتے، اور اگر وہ چیک کر لیتے اور جس کی بنیاد کے اوپر جب انہوں نے چیک کیا اور وہ چیزیں سامنے لے کے آئے تو سارے کا سارا جو کلیم تھا پرائم منسٹر صاحب کے کزن کا وہ کلیم غلط تھا، غلط نکلا، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے وہ کیس وڈرا کر لیا، اور پھر جو آرڈر ہوا جس آرڈر کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ زمین ان کے نام انتقال کی گئی، کاغذوں کے اوپر ان کا قبضہ دیا گیا، وہ سب کچھ بھی ریورس ہوا۔ لیکن اس کے اوپر آلدو سب کچھ ریورس ہو گیا اور پھر راضی نامہ ٹائپ بھی ایک چیز ہو گئی، اور وہ عدالت کے ذریعے اور ایڈمنسٹریشن کے سامنے ظاہر ہے چونکہ سب چیزیں ریورسل کی طرف چلی گئیں، چونکہ وہ فیکٹس جو تھے جو ایسرٹن کرنے تھے پہلے وہ چھپائے گئے، تو اس کی وجہ سے ایک سال کم از کم ایک پورا گاؤں جو ہے اسلام آباد کا ایک علاقہ، بلکہ جو C-17 سیکٹر ہے وہاں پہ ایک گاؤں ہے جس کی یہ کہانی ہے، سرائے مدھو اس ولیج کا نام ہے، اس کے رہائشی جو ہیں تقریباً جہاں پہ 100 گھر ہیں، وہ لوگ بیچارے ایک سال سفر کرتے رہے، اور وہ اب کاغذوں میں تو سب کچھ انڈو ہو گیا، جو کلیمنٹ سے دوسری سائڈ کے اوپر جو پرائم منسٹر صاحب کے کزن تھے ان کی طرف سے تو سب چیزیں مطلب تصفیہ بھی ہو گیا، لیکن وہ ایک سال کی جو تکلیف ہے اس کا جواب کون دے گا، اور جس کی سب سے بڑی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر آتی ہے، اور ان افسران کے اوپر آتی ہے جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ بے شک ایک سائڈ کے اوپر پرائم منسٹر کے کزن ہو، انفلوئنشل شخص بیٹھا ہو، اگر ان کی طرف سے ایک چیز ایسی کوئی بھی کلیم آتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس کو اس کے فیکٹس کو چیک کریں، آپ دوسری پارٹی کو سنیں، لیکن کچھ بھی اس طرح کا نہیں کیا گیا، اور ساری کی ساری زیادتی یہ بیسیکلی حکومت کی طرف سے ہوئی، اور اس میں یہ سب کچھ ریورسل ہو گیا، لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی، نہ اس کے اوپر کسی کو سزا دی گئی، بلکہ جس سیٹلمنٹ کمشنر نے جو تھیں جن خاتون نے یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر اپنا فیصلہ جب حقیقت سامنے آئی تو انڈو کر دیا ایک سال کے بعد، ان کو ملک سے باہر پوسٹنگ بھی دے دی گئی۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا تفصیل بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کیس ہے، ایک اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر کے کزن جو ہیں وہ جمشید برکی صاحب جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، فارمر بیسیکلی فوج سے تھے، پھر ان کی انڈکشن CSB میں ہوئی، پھر امپورٹنٹ پوزیشن میں رہے پاکستان مختلف، اور سیکٹری انٹیریئر بھی رہے ایک وقت میں،
تو ان کی طرف سے لاسٹ ایئر ایک اپلیکیشن موو کی گئی جو ہے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے سامنے اور سیٹلمنٹ کمشنر کے سامنے کہ ان کی کوئی زمین ہے جو ان کو پارٹیشن کے بعد الاٹ ہوئی تھی، وہ یہی والا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ولیج سرائے مدھو ولیج، کہ وہاں پہ کوئی 313 کنال ان کی زمین ہے، تو وہ ان کو اور ان کے جو باقی جو بہن بھائی ہیں جو بھی جو لیگل ایئرز ہیں تو ان کو الاٹ کی جائے. اور یہ زمین تقریباً کوئی میرا ہے کوئی 3-4 ارب روپے کی بنتی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جمشید برکی صاحب کے ایک بھائی جاوید برکی صاحب کرکٹ ٹیم کے بھی رہے ممبر، پھر وہ بھی سول سروس میں بھی رہے امپورٹنٹ پوزیشن میں. ان کے ایک بھائی نوشیروان برکی ہیں، وہ یہ ہیلتھ سائٹ کے اوپر ان کو امپورٹنٹ کوئی رہتے شاید پاکستان سے باہر ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کوئی اہم کام دیا ہوا ہے. اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں ویسے کہ یہ جو ہیں برکی فیملی، ان کی جنرلی اچھی ریپیوٹ ہے. تو یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو چونکہ لوگ جو ان کو سی ایس پیز پہلے بھی جانتے تھے، جو سول سرونٹس اور ادروائز جنرلی دے انجوائے گڈ ریپوٹیشن. لیکن یہ جو کیس ہے اس میں کوئی عجیب سی چیز سامنے آئی کہ انہوں نے یہ جب کہا تو اس کا بیسس یہ تھی کہ جب ان کے والد صاحب جو جنرل برکی صاحب تھے، تو پارٹیشن جب ہوئی پاکستان کی تو یہ لوگ پہلے پٹھان بستی جالندھر میں رہتے تھے، اور وہاں سے انہوں نے پاکستان جب یہ شفٹ ہوئے تو ان کو آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو اس قسم کی جو جتنے مسلمان جو تھے وہ وہاں سے جب پاکستان جب انڈیا سے آئے اور پھر یہاں سے جو جانے والے جو ہندو تھے یا سکھ تھے یہاں سے جو چلے گئے، تو بہت سے ایسے پاکستانیوں کو یہاں پہ پھر یونٹس الاٹ ہوئے، زمینیں یا گھر ور جو بھی الاٹمنٹ ہونی تھی، تو ان کو یہاں پہ یونٹس ایک الاٹ ہوا. یہ سرائے مدھو میں ان کو الاٹ ہوا تھا پارٹیشن کے بعد. اچھا، لیکن یہ الاٹ تو ہو گیا، اور اس کے بعد 1900 تقریباً کوئی 60 کی بات ہے، 60s کی بات ہے، آج سے کوئی 50-55 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی والدہ نے ایک اپلیکیشن دی کہ ان کا جو یونٹ ہے یہاں سے ٹرانسفر کر کے لاہور ٹرانسفر کر دیا جائے، یعنی یہ الاٹمنٹ کینسل کر کے ان کو لاہور میں الاٹمنٹ دے دی جائے. تو وہ ظاہر ہے، اور اس کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن لینڈ کا کوئی رجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سارا مطلب ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل درج ہوتی ہیں. اچھا، یہ ایک فیکٹ ہے جو بعد میں ایسرٹن ہوا. لیکن اینی ہاؤ یہ اپیرنٹلی جنرل برکی صاحب یہ جو جمشید برکی صاحب نے جو اپلیکیشن دی اس میں نہ اس کا ریفرنس تھا، اور نہ جو ان سے بات ہوئی یعنی ان کا جو ورژن جو سامنے آیا تو اس میں ان کو اس شاید فیکٹس کا پتہ بھی نہیں تھا، جو کہ ویسے ایک حیرانگی کی بات ضرور ہے. بیکاز یہ وہ فیملی ہے جو بڑی انفلوئنشل فیملی رہی، اور جنرل برکی صاحب کا آپ کو پتہ ہے جنرل ایوب صاحب کے بعد ان کے ساتھ بھی بڑا زبردست تعلق رہا. اور پھر یہی بھائی یہ بھائی ہیں ان کا بھی اپنا. تو یہ ہے اینی آؤ فیکٹ اپیرنٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نہیں تھا. لیکن اینی آؤ انہوں نے اپلیکیشن دے دی، اور وہ اپلیکیشن جو یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل تھیں اسلام آباد کی، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن، ان کو بیسیکلی یہ جو چیف کمشنر اسلام آباد ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کمشنر، وہ ان کا کردار ہے ویسے. لیکن انہوں نے یہ اسائن کر دیا اپنے ڈی جی ایڈمنسٹریشن کو، جو ایک خاتون تھی، تو خاتون ہیں بلکہ اب تو ان کی چونکہ ٹرانسفر ہوگی تو ان کو یہ ٹرانسفر کیا گیا، یہ آسان کیا گیا کہ یہ چیز آپ دیکھیں. تو انہوں نے یہ جب اپلیکیشن کے سامنے آئی تو 1 مہینے کے اندر ود ان 1 month، حالانکہ آپ ایک جنرلی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آپ کہیں جاتے ہیں اور اس قسم کے ایشوز، اور وہ یہ تو دہائیوں پرانا مسئلہ تھا، تو اگر آپ ڈیمارکیشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کو ہفتوں مہینوں کے بعض اوقات سالوں ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اینی آؤ اس کیس کو ود ان نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ 1 مہینے کے اندر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جی سرائے مدھو کی جو 313 کنال زمین ہے وہ جمشید برکی صاحب اور ان کی فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو الاٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا. اور اس میں دوسری پارٹی، اور وہاں پہ تقریباً یہی جو سرائے مدھو کی بات ہے C-17 سیکٹر کی بات ہے، یہاں پہ تقریباً 5 مرلے کے کوئی 100
گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ لوگ مطلب ہے کہ وہ بھی لوگوں نے کب کی زمینیں خریدی ہوئی ہوں گی مطلب، اور سرکاری طور کے اوپر لیگل طریقے سے انہوں نے زمینیں خریدی، ان کے نام کی رجسٹریاں ہیں وہاں پہ، انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سب کے سب وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو نہ نوٹس ہوا نہ ان کو سنا گیا، اور یہ 1 مہینے کے اندر یہ فیصلہ کر دیا گیا، اور جو ریکارڈ چیک کرنے والی بات تھی ریکارڈ چیک نہیں کیا گیا، وہی جو میں ریہیبلیٹیشن لینڈ RL2 کا جو ریکارڈ چیک کرنے کی ذمہ داری تھی وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کی گئی، اور یہ کر کے تو اس کے کنسیکوینس میں فوری طور کے اوپر انتقال بھی کر دیے گئے، اور کاغذوں کے اوپر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انتقال بھی کر دیے گئے، اور پھر جو یہی جو ریکارڈ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس میں ایون قبضہ بھی ان کو دے دیا گیا۔ اچھا یہ چیز جب ظاہر ہے یہ چیز تو ان کے لیے تو قیامت بن کے آ گئی، جو 100 لوگ وہاں پہ، جو 100 فیملیز وہاں پہ رہتی تھیں، جن کے گھر وہاں پہ ہیں، اور جو ظاہر ہے کتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آل آف اے سڈن ان کے لیے جتنے بھی وہ گھر ور تھے وہ سب اللیگل ہو گئے، حالانکہ وہ لیگل، میں نے جیسے کہا کہ وہ قانونی طور کے اوپر ان کا وہاں پہ قبضہ بھی تھا، وہ مالک بھی تھے، کبھی ان کا ہسٹری میں کوئی اس قسم کا کوئی مطلب ہے کہ مسئلہ نہیں رہا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو آل آف اے سڈن پتہ لگا کہ یہ تو زمین، یہ گھر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ تو گھر ہمارے ہے ہی نہیں، وہ سب زمین ہی کسی اور دوسرے کو کسی کے نام انتقال کر دی گئی، اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے وہاں پہ رجسٹ کیا گیا، پرائم منسٹر تک کو اپلیکیشن دی گئی، لیکن کوئی اس طرح سے جواب نہ ملا۔ پھر کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ میں اچھا یہاں پہ لوگ پھر قبضہ وہاں پہ چونکہ کاغذوں میں قبضہ مل گیا، لیکن لینڈ کے اوپر ظاہر ہے وہاں پہ چونکہ گھر بنے ہوئے تھے، وہاں پہ قبضہ ملنا اس طرح سے اتنا آسان نہیں تھا، تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے FIRs بھی کر دی گئیں، کوئی 4-5 FIRs، اور ایک شاید FIR جمشید برقی صاحب کی طرف سے بھی کی گئی۔ اچھا FIRs کے نتیجے میں وہاں پہ لوگوں کو ظاہر ہراساں کیا گیا، پولیس نے ان کو کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اچھا یہ CDA کی طرف سے بھی شاید کچھ، یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ آپریشنز بھی کیے گئے، کچھ گھروں کی دیواریں شیواریں بھی گرائی گئی، لیکن وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے اب جب آپ کسی کا گھر چھین رہے ہوں گے اور وہ لیگل اس کا مالک ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ اتنی آسانی سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی آپ کو اپنا گھر سب کچھ صرف اس لیے کہ آپ کوئی طاقتور لوگ ہیں، یا آپ پرائم منسٹر کے کزن ہیں، یا آپ کوئی اہم ترین لوگ ہیں، تو اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اس طرح کے دے دیا جائے۔ سو یہ جو اچھا یہ لوگ، پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب ایڈمنسٹریشن یا پولیس کے پاس جاتے تھے تو ان کو وہ کہا جاتا تھا ان کو کہ جی ہمارے پہ بڑا پریشر ہے۔ اب پریشر کہاں سے تھا دیٹ آئی ڈونٹ نو۔ جمشید برقی صاحب کا جب ان سے جو بھی رابطہ ہوا تو اس رابطے کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا کہ بالکل بڑی غلط بات ہے کہ ان کا نام کسی بھی طریقے سے کوئی استعمال کرے، اور مطلب ہے کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا انٹائر ایپیسوڈ، یہ جو بھی سارا کچھ ہوا، لیکن یہ ہے کہ خود جو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کیا ان کا اپنا پریشر تھا یا نہیں تھا؟ لیکن لوگ وہاں پہ جو تھے سارے کے سارے جو وہاں پہ وہی جو سرائے مدو ولیج کے، انہوں نے پھر دوڑ دھوپ سٹارٹ کی، کچھ کاغذات نکالنے کے، پرانے ڈاکومنٹس نکالے جائیں، انہوں نے جا کے ایکسیس کی RL، وہی جو ریہیبلیٹیشن لینڈ 2 کے جو رجسٹر ہے اس تک ان کو ایکسیس کسی طریقے سے مل گئی، اور انہوں نے وہاں سے ریکارڈ جب نکلوایا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ان کی والدہ کی بات کی، انہوں نے تو آلریڈی یہ الاٹمنٹ کینسل کرا کے لاہور اپنے یہ الاٹمنٹ شفٹ کروا دی تھی۔ تو اس کے اوپر وہ یہ جب کاغذ سامنے آئے تو پھر وہ انہوں نے آ کے کنفرنٹ کیا ظاہر ہے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو، اور جو بھی یہ سیٹلمنٹ کمشنر ہیں، اور پھر یہ چیز ایک جب سامنے آئی، اور پھر ایک طرف یہ چیز آ رہی تھی، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لوگ ہراساں ہو رہے تھے، تو اس کے اوپر جب یہ فیکٹ بھی سامنے آیا تو پھر بجائے اس کے کہ ویسے انفارچونیٹلی
انتظامیہ کی طرف سے یا جو سیٹلمنٹ کمشنر تھیں ان کو یہ تو بہت پہلے، ایک تو پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ نوٹس دے کے پہلے ہی آپ یہ معاملات سارا ریکارڈ چیک کرتے، نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ویٹ کرتے رہے جمشید برقی صاحب کا. اور جمشید برقی صاحب کو بھی لوگوں نے ظاہر ہے کچھ اپروچ کیا ہوگا، ان کے دوستوں نے بھی کچھ ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ تو کوئی نیا قسم کی چیز آ گئی. اور پھر یہ فیکٹ جب سامنے آیا تو انہوں نے پھر خود ایک اپلیکیشن موو کی کہ میں ودرا کرتا ہوں یہ سارا کچھ. اور پھر اس یعنی اور اس میں ظاہر ہے یہ جو وہاں پہ امن آمن کا بھی مسئلہ تھا، وہاں پہ ظاہر ہے یہ گرفتاریاں سارا مسائل ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے یہ ایک پریشر آتا ہے دوسری پارٹی کے اوپر. تو جب جمشید برقی صاحب کو اس فیکٹ کا بھی پتہ لگا اور تو انہوں نے پھر یہ بات وہاں پہ جا کے لکھ کے دی اور انہوں نے کہا کہ میں ودرا کرتا ہوں. اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر 1 سال کے بعد، تقریباً 1 سال یہ سارا کچھ چلتا رہا. تو وہی جو سیٹلمنٹ کمشنر تھی خاتون، انہوں نے 1 سال پرانا اپنا آرڈر وہ ریورس کر دیا. اب وہ ریورس ہوا، سب کچھ ریورس ہو گیا، وہ لوگ سیکیور ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور چنانچہ برقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اور وہ ظاہر ہے اس ایج کے اوپر ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں چلے ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اصل جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت، ظاہر ہے اسلام آباد، وفاقی حکومت بیسیکلی اسلام آباد کی اگر ٹیریٹری کو دیکھا جائے تو یہاں سب سے بڑی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، اور پھر اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹ پرائم منسٹر انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے. مجھے صرف یہ تعجب ہے اس بات کا کہ اتنی بڑی زیادتی 1 سال ہوتی رہی اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا اور وہ غلط فیصلہ تھا، اس کو ریورس کیا گیا. مطلب اللیگل الاٹمنٹ، اللیگل ٹرانسفر ہوئی لینڈ کی، غریب لوگوں کو بیجا تنگ کیا گیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، پولیس کی طرف سے. یہ سب کچھ ایک درخواست آئی کہ ریورس کر دیں اور ریورس ہو گیا سارا. لیکن یہ ساری زیادتی کا کیا کسی سے پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی؟ کجا یہ کہ انکوائری ہوتی اور جو ذمہ دار بے شک وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا بے شک وہ پولیس کے لوگ ہیں ان کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا، ان کو سزائیں دی جاتی، انکوائری ہوتی. وہ جو خاتون افسر تھیں ان کو اس کے بعد فوری طور کے اوپر اس کے بعد اس پاکستان سے باہر بیرون ملک ایک اہم پوسٹنگ کے اوپر وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ کیا انعام دیا گیا اس چیز کا یا کیا مقصد تھا؟ ہوپ فلی پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور میں جمشید برقی صاحب سے بھی میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ بیکاز آف دا ریپیوٹ آف دا فیملی، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ہیلپ کریں. جو دوسری اگریوڈ سائٹ تھی ان کی اپنے سائٹ کے اوپر وڈرا کر لیا انہوں نے. پرائم منسٹر کو ان کو کہنا چاہیے کہ جی اس پورے ایشو کے اوپر انکوائری آرڈر کر کے جو ذمہ دار افسران ہیں جنہوں نے مور لائل دین دا کنگ کا رول ادا کیا، جنہوں نے جو فیکٹس دیکھے جانے چاہیے تھے ان کے اوپر آنکھیں بند کی، جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو ہر حال میں ان کو سزائیں دی جانی چاہیے، ان کے خلاف مطلب ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.